بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 435 نمبر روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی روایت ہے۔ بتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، اذا اغتسل من الجنابہ، جب غسل جنابت کرتے۔ یہ اس حدیث میں غسل کا مکمل طریقہ بیان ہو رہا ہے۔ جب آپ غسل جنابت کرتے تو بادا فغسل یدیہ، تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے۔ ثم یتوضأ کما یتوضأ للصلاۃ، پھر ویسے وضو کرتے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ ثم یدخل اصابعہ فی الماء، پھر اپنی انگلیوں کو پانی میں داخل کرتے گیلا کرنے کے لیے۔ فیخلل بها اصول شعرہ، تو اس کے ساتھ اپنے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، یعنی وہاں پانی پہنچاتے۔ جب ملیں گے نا ہاتھ کو، سر کو، وہ گیلی انگلیوں کے ساتھ، تو پانی وہ جڑوں تک پہنچ جائے گا۔ ثم یصب علی رأسہ ثلاث غرفات بیدیہ، پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو سر پہ ڈالتے، وہ پھر مل لیا تاکہ اچھی طرح بال جو ہے وہ گیلے ہو جائیں۔ تو ثم یفید الماء علی جلدہ کلہ، پھر سارے جسم پر پانی بہا لیتے۔ تو یہ دیکھیں، یہ غسل کا طریقہ ہو گیا۔ اس میں سب سے پہلے وہ استنجا کرنے کا ذکر نہیں ہے، وہ پہلے اگر کہیں نجاست لگی ہے اس کو دھویا جائے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھ دھونا ہے۔ اگلی حدیث میں یہ، بلکہ اگلی ہی روایت میں دیکھے آ رہا ہے، وفی روایت لمسلم، مسلم کی روایت میں ہے، یبدأ فیغسل یدیہ قبل ان یدخلہما الاناء، کہ برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے ان کو دھوتے تھے، تاکہ اگر ہاتھ میں کوئی ایسی چیز لگی ہو تو وہ پانی کو خراب نہ کرے۔ ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈالتے۔ فیغسل فرجہ ثم یتوضأ، اس میں مزید وضاحت ہے کہ پہلے وہ دھوتے فرجہ، اپنے شرمگاہ کو، یعنی استنجا کرتے۔ استنجا کرنے کے بعد اگلی حدیث میں مزید وضاحت آئے گی کہ ہاتھوں کو مٹی کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے دھویا ہے، رگڑا ہے، پھر دھونا بعد، پھر اس کے بعد جو ہے وہ وضو یہ ہے نماز جیسا وضو۔ پھر وہ انگلیاں جو ہے وہ گیلی کر کے بالوں کو اچھی طرح جو ہے وہ پانی جڑوں تک پہنچانے کی کوشش کی، پھر 3 چلو ڈال کے سر پہ ڈالے، تو وہ اچھی طرح سر کو مل لیا تاکہ پانی وہ مکمل جو ہے وہ بال وہ تر ہو جائے، کوئی خشک نہ رہ جائے، پھر سارے جسم پہ پانی بہا لیا۔ تو یہ غسل کا طریقہ بیان ہو گیا۔ اگلی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ قالت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، وضعت للنبی غسلا، میں نے اللہ کے نبی کے لیے غسل کا پانی رکھا۔ فسترتہ بثوب، اور میں نے کپڑے کے ساتھ وہ پردہ کیا۔ وصب علی یدیہ، آپ نے ہاتھوں پر پانی ڈالا، صبا انڈیلنا پانی۔ فغسلہما، تو وہ ہاتھوں کو یہ ارم کی ہے، مائک کر لیں، سونیا بھی ہے، مائک کر لیں، یہ کافی شور ہو جی۔ تو دیکھیں اس میں کہ پہلے وہ ہاتھوں کو دھویا ہے، پھر کیا کیا ہے کہ وہ شرمگاہ کو دھویا، فاصلہ فرجہ، فضرب بیدہ الارض، پھر ہاتھ زمین پہ مارا ہے، فمسحھا، اور زمین پہ رگڑا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیوں؟ تاکہ ورنہ وہ جو بدبو ہوتی ہے نا بعض اوقات صرف دھونے سے وہ نہیں جاتی،
تو زمین پر ہاتھ کو رگڑنا کس لیے؟ تاکہ وہ اچھی طرح صفائی ہو جائے. تو اسی معنی میں جو صابن وغیرہ استعمال ہو جاتے ہیں وہ بھی یہی مقصد ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے. جب واش روم سے نکلیں تو یہ صابن وغیرہ کا استعمال وہ اس لیے تاکہ اچھی طرح صفائی ہو جائے، یہ کرنا چاہیے. اچھا جی. ثم غسلها، پھر ہاتھ کو دھویا. فمزمز واستنشق، پھر کلی کی، ناک میں پانی ڈالا. وغسل وجہہ وذراعیہ، چہرے کو دھویا، بازوؤں کو دھویا. ثم صب علی رأسہ، یہاں تک دیکھیں، اس سے آگے نہیں ذکر ہے. پچھلی حدیث میں پورے وضو کا ذکر تھا، یہاں کیا ہے؟ صرف بازوؤں تک دھونے کا ذکر ہے، ابھی مسے کا ذکر بھی نہیں ہے. ثم صب علی رأسہ، پھر سر پہ پانی ڈالا ہے. ٹھیک ہے، وہی 3 چلو ڈال کے اچھی طرح وہ مل لیا. وافاض علی جسدہ، اور جسم پہ پانی پورا بہا لیا. ثم تنحى، پھر الگ ہوئے اس جگہ سے. فغسل قدمیہ، تو اپنے قدموں کو دھویا الگ جگہ پر. فناولتہ ثوبا، میں نے کپڑا دینے کی کوشش کی، تولیہ. فلم یاخذہ، تو آپ نے وہ نہیں لیا. تو فانطلق، اب شروع ہوئے. وہو ینفض یدیہ، وہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا آپ پانی کو جھاڑ رہے تھے. متفق علیہ ولفظہ للبخاری، الفاظ یہ صحیح بخاری کے. اب یہاں دیکھیں اس حدیث میں، اس میں ہے کہ پاؤں الگ دھوئے ہیں، پہلی حدیث میں ذکر نہیں تھا. تو بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اگر پانی نیچے کھڑا ہوتا ہو تو پھر تو پاؤں الگ دھوئے. ٹھیک ہے، اگر پانی کھڑا نہیں ہوتا تو پھر ساتھ ہی پورا وضو کر لے، ساتھ ہی پاؤں دھو لے، وہ پچھلی حدیث کے مطابق جیسے اس میں آیا ہے. اور بعض کہتے ہیں مطلق طور پہ پاؤں کو بعد میں دھونا یہ بہتر ہے، چونکہ اس حدیث میں گویا کہ وضاحت ہے کہ پاؤں آپ نے بعد میں دھوئے. تو بہرحال اس میں گنجائش ہے دونوں طرح. کوئی اگر پانی آج کل تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پانی کھڑا ہو وہاں، تو ساتھ کوئی دھو لیتا ہے، یا اگر ایسی کوئی کیفیت ہے اور وہ پاؤں جو ہے وہ بعد میں دھوتا ہے، تو دونوں طرح ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کپڑا نہیں لیا، تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کپڑا لینا منع ہے. تو بعض اوقات گرمی کا موسم ہوتا ہے، انسان نہیں دل چاہتا کہ وہ کپڑے سے خشک کرے جسم کو، تھوڑا سا جسم جو ہے گیلا رہتا ہے تو اچھا لگتا ہے، یا جلدی ہوتی ہے تو انسان پھر بھی جو ہے وہ استعمال نہیں کرتا. تو کوئی وجہ تھی، ورنہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کبھی استعمال نہیں کیا، کبھی آپ نے کیا بھی ہے، لہذا وہ کرتا ہے اگر کوئی تولیے کا استعمال تو ٹھیک ہے. اور تیسری بات وہ ہم نے بیان کر دی کہ صابن وغیرہ کا استعمال ہے استنجے کے بعد تاکہ ہاتھ اچھی طرح صاف ہو جائے. اگلی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ان امرأۃ من الانصار، ایک انصاری عورت نے سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن غسلها من المحیض، اللہ کے نبی سے سوال کیا حیض سے غسل کے بارے میں. جب وہ حیض سے فارغ ہو تو کیسے غسل کرے؟ فامرها، تو آپ نے حکم دیا کیف تغتسل، کہ کیسے غسل کرنا ہے وہ بتا دیا. ثم قال، پھر فرمایا خذی فرصتا من مسک فتطہری بها، وہ کستوری خوشبو جو ہے نا مشک، اس کا ایک ٹکڑا لو اور اس سے طہارت حاصل کرو. اس نے کہا کیف تطہر بها، جی اللہ کے نبی مشک سے، کستوری سے کیسے؟ فرمایا تطہری بها. پھر آپ نے وہی کہا، پھر اس نے سوال دہرایا کیف تطہر بها، جی کیسے؟ اس کو نہیں بات سمجھ آ رہی. اب اللہ کے نبی جو ہے وہ کنائے میں بات کر رہے ہیں، چونکہ دین کی بات ویسے تو واضح کرنی ہے، دین بیان کرنے میں کوئی شرم حیا نہیں ہے. ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بات کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے، وہ تو بیان کرنی ہے. لیکن اگر اس میں انسان جو ہے وہ شرم و حیا کی وجہ سے الفاظ وہ سیدھے استعمال کرنے کی بجائے اشارے کے نائب میں بات کر جائے تاکہ بات سمجھ بھی آ جائے، مقصد بھی پورا ہو جائے اور وہ الفاظ بھی نہ بولنے پڑے، تو یہ بہتر طریقہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے تو اشارے میں بات کر دی کہ
وہ خوشبو کا جو ہے وہ ٹکڑا لو اور اس سے طہارت حاصل کرو۔ اب اس کو بات نہیں سمجھا رہی، تو اس نے پھر تیسری بار کہا، تو آپ نے کہا سبحان اللہ، یہ ذرا تعجب کے انداز میں، سبحان اللہ عجیب بات ہے، اسے اتنی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی، بڑی واضح سی بات ہے، کوئی اتنی تو گہری بات نہیں ہے جو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اسی لیے پھر وضاحت نہیں کی، تطہری بھی ہے، طہارت حاصل کرو اس کے ساتھ۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بڑی ذہین تھی، سمجھ گئی کہ اب اللہ کے نبی شرم کی وجہ سے واضح بتا نہیں پا رہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، پوچھا جا رہی ہے، تو کہتی ہیں فجتذبتها الیہ، میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے تتبعی بہا اثر الدم، وہ خون کے پیچھے لگا، مطلب یہ ہے کہ اس جگہ پر یا تو کسی جو ہے نا وہ کپڑے پہ وہ خوشبو لگا کے ٹکڑا سا وہ وہاں رکھ لیا جائے، تاکہ وہ جو مسلسل خون جلتا رہا ہے تو وہ کراہت بدبو جو پیدا ہو چکی ہے وہ ختم ہو جائے، اور یا جو ہے وہاں خوشبو کی وہ وہی کستوری کا ٹکڑا کوئی رکھ لیا جائے۔ تو یعنی وہ کپڑے کے ساتھ یہ جیسے استعمال کرنا مقصود ہے کہ وہ بدبو، وہ کراہت جو ہے، وہ جو اس میں جو ہے بدبو کی کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ غسل حیض سے فراغت کے بعد جو غسل کرنا ہے تو اس کے بعد یہ خوشبو کا استعمال کرنا یہ پسندیدہ ہے، یہ مستحب ہے، اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا ہے۔ اگلی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے نبی، انی امرأۃ اشد ظفر رأسی، میں ایسی عورت ہوں کہ میں اپنے سر کی بالوں کو اچھی طرح باندھ کے رکھتی ہوں۔ تو آفا انقذہ، وہ میڑیاں کرنا ہوتا ہے نا، یہ ہے ظفر رأسی، وہ میڑیاں کر کے رکھتی ہوں۔ تو آفا انقذہ لغسل الجنابتی، کیا غسل جنابت کے لیے میں بال کھولوں؟ فرمایا نہیں، انما یکفیکی، تجھے یہی کافی ہے، ان تحسی علی رأسک ثلاث حثیات، کہ تو اپنے سر پہ 3 چلو ڈال، ثم تفیضین علیک الماء، پھر اپنے جسم پہ پانی بہا لے اور اس سے طہارت حاصل کر لے تو پاک ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو یعنی جو عورت اپنے بالوں کو اچھی طرح باندھ کے رکھتی ہے وہ میڑیاں کر کے، تو وہ اگر غسل جنابت میں اپنے بالوں کو نہیں کھولتی بلکہ صرف وہ پانی سر پہ 3 چلو ڈال کے تو اچھی طرح مل لیتی ہے تاکہ پانی جو ہے وہ جڑوں تک پہنچ جائے، بس یہ ضروری ہے کہ پانی جڑوں تک پہنچنا چاہیے۔ اگر کیفیت ایسی ہے کہ اندازہ ہے پانی جڑوں تک نہیں پہنچے گا تو پھر کام نہیں چلے گا، پھر کھولنا پڑیں گے بال۔ تو پانی اگر وہ جڑوں تک پہنچا سکتی ہے اس کے بغیر تو اس صورت میں وہ بال نہ کھولے، تو یہ اس کے لیے اجازت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد، اللہ کے نبی ایک مد پانی کے ساتھ وضو کر لیتے تھے۔ ایک مد کا یہ ذکر شاید پہلے بھی ہو گیا، آدھا کلو سے کچھ زائد پانی بنتا ہے، یہ 3 پاؤ سے کم ہے، آدھا کلو سے کچھ زائد ہے، بس اتنا پانی۔ تو اتنے پانی کے ساتھ آپ وضو کر لیتے تھے، یغتسلوا، اور غسل کر لیتے تھے، بالصاع، ایک سا سے لے کے 2.5 کلو، الی 5 امداد، کوئی 3.25 کلو کے قریب پانی، اس سے بھی کم۔ تو اتنے پانی تک جو ہے آپ نہا لیتے تھے۔ وہ ایک حدیث میں ہے نا کہ اسی سننے والے نے کہا تھا کہ میرے لیے تو کافی نہیں ہے اتنا پانی، تو صحابی نے کہا یہ انہیں کافی تھا جس کے بال تجھ سے زیادہ تھے، گھنے تھے، بڑے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اتنے سے نہا لیتے تھے تم کیوں نہیں نہا سکتے؟ تو اصل میں یہ بات بھی پہلے بیان کی تھی کہ ہم تو منو پانی ضائع کر دیتے نہانے میں، وضو کرنے میں دیکھ لینا نل کھولا ہے اور وہ بڑے سکون سے جو ہے وہ ہم ایک ایک عضو کو دھو رہے ہیں، ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ اگر 2-3 منٹ 4 منٹ لگا دیے ہیں تو ذرا دیکھیں نا کتنا پانی ضائع کر دیا ہم نے، تو نل تو کھلا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو ویسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، انسان بند کر دے، پھر تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے وہ استعمال کرے۔ اسی طرح نہانے میں وہ صرف اتنا پانی کہ 3.25 کلو پانی سے 3 کلو پانی سے نہا لینا۔ جب انسان وہ آج کل ہو نا یہ بتاتے ہیں کہ جب جاتے ہیں یہ حج پہ
وہ عرفہ وغیرہ میں وہاں پانی نہیں ملتا نا، وہ خریدنا پڑتا ہے بعض اوقات، تو پھر وہ چھوٹی سی بوتل ہوتی ہے جس سے پھر وہ دو دو وضو ہو جاتے ہیں پھر، اس لیے کہ وہاں وہ مجبوری ہوتی ہے نا، اس لیے وہاں پلے سے پیسے لگتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ فری میں ہمیں نعمت دی ہے، اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے، ہم پانی کو ضائع کرتے ہیں، تو پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی روایت ہے، حضرت معاذہ کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء، میں اور اللہ کے نبی ایک ہی برتن سے غسل کر لیتے تھے۔ تو کیا معلوم ہوا، میاں بیوی یہ اکٹھے غسل کر سکتے ہیں۔ بینی و بینہ، جو برتن میرے اور آپ کے درمیان ہوتا، ٹھیک ہے، ایک طرف سے میں پانی لے رہی ہوتی، ایک طرف سے آپ پانی لے رہے ہوتے، فیبادرنی، آپ مجھ سے جلدی کرتے، یعنی پانی لینا، تو حتیٰ کہ میں کہتی دا علی جی میرے لیے بھی پانی چھوڑیے گا، میرے لیے بھی پانی چھوڑیے گا، تو قالت کہتی ہیں وہما جنوبانی، اور وہ دونوں جنبے ہوتے، یعنی یہ فرضی غسل ہے، تو ایسے یہ کر لیتے تھے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ایک ہی برتن میں اگر وہ دونوں میاں بیوی اکٹھے غسل کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پانی جو مستعمل ہے نا، جس میں ہاتھ ڈالا ہے، تو وہ پانی اس سے کوئی ناپاک نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے، تو اسی لیے تو جو ہے نا اکٹھے، ایک نے ہاتھ ڈالا ہے پھر دوسرے نے ڈالا ہے تو مستعمل تو ہو گیا اس کے لیے وہ۔ اگلی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ایسے شخص کے بارے میں، یجید البلالا، جو تری محسوس کرتا ہے، اٹھا تو کپڑوں پہ جو ہے وہ گیلا ہے کپڑا، ولا یذکر احتلام، اس کو احتلام یاد نہیں، مرد ہو عورت ہو دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے، تو قال یغتسل، اور وہ غسل کرے گا وہ۔ وعن الرجل، پھر آپ سے سوال ہوا ایسے بندے کے بارے میں، یرا، جو یہ گمان کرتا ہے کہ انہ قد احتلم، کہ اس کو احتلام ہوا ہے، خواب میں اس کو ایسی کیفیت نظر آئی، اس کو محسوس ہوا کہ میں جو ہے وہ احتلام ہوا ہے مجھے، ولا یجد بالالا، لیکن جب اٹھا تو کپڑوں پہ کوئی نشان نہیں ہے، کپڑا نہیں گیلا، ولا غسل علیہ، اس پر کوئی غسل نہیں ہے۔ جب یہ بات حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے سنی تو کہنے لگی، حل علی المرأۃ ترى ذلك غسل، کہ اگر عورت بھی یہی دیکھے تو اس پر بھی غسل ہوگا؟ فرمایا ہاں، ان النساء شقائق الرجال، عورتوں بھی تو مردوں کی طرح ہیں، جو حکم مردوں کے لیے ہے وہی حکم عورتوں کے لیے ہے، اگر عورتوں کے ساتھ یہ کیفیت ہوگی تو وہ بھی غسل کریں گی، ان پر بھی غسل فرض ہوگا۔ اور ترمذی، ابو داؤد، دارمی، ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، اور ابن ماجہ میں یہاں تک ہے کہ لا غسل علیہ، وہ جو ہے نا کہ قد احتلم ولا یجد بالالا، قال لا غسل علیہ، یہاں تک بس، قالت ام سلیم سے آگے یہ الفاظ وہ ترمذی اس میں ابن ماجہ میں نہیں ہے۔ تو بات واضح ہے، تین باتیں اس حدیث میں بیان ہو گئی۔ ایک تو اگر یہ نیند کی حالت میں خواب میں احتلام کی کیفیت محسوس ہوئی ہے لیکن وہ کپڑے پہ اس کے اثرات نہیں ہیں تو غسل فرض نہیں، اور خواب میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے لیکن صبح اٹھتا ہے کپڑوں پہ اثرات موجود ہیں تو غسل فرض ہوگا، غسل کرنا پڑے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو حکم مردوں کا ہے وہی حکم عورتوں کا بھی ہے۔ وعنہا، انہی سے روایت ہے، کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا جاوز الختان الختان، جب ختنہ وہ ختنے سے تجاوز کرے، جب یہ اعضاء جو ہے آپس میں ملے تو واجب الغسل، غسل واجب ہو گیا، فعلتہ انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی بہن کا میسج ہے کہ آواز نہیں آ رہی، کیا سب کو آواز نہیں آ رہی؟ نہیں سر، آ رہی ہے آواز۔ اچھا چلو
انفرادی مسئلہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو اذا جاوز الختان الختان، جب ختنے سے تجاوز کرے تو واجب الغسل، غسل واجب ہو گیا. فعلتہ انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور اللہ کے نبی نے ایسا کیا. فاغتسلنا، تو ہم نے غسل کیا. یعنی اس صورت میں اخراج منی شرط نہیں ہے. جب جسم میں جو ہے وہ اس کے ساتھ مس ہوا تو بس اس کے بعد غسل جو ہے وہ فرض ہو گیا. یہ بات جو ہے وہ گزر چکی ہے کہ شروع میں تھا وہ حدیث الماء من الماء، کہ جب تک وہ اخراج ماء نہ ہو تب تک غسل فرض نہیں ہوتا، لیکن بعد میں حکم منسوخ ہو گیا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا تحت کل شعرۃ جنابۃ، ہر بال کے نیچے جنابت ہے. فاغسلوا الشعر وانقوا البشرۃ، لہذا بالوں کو اچھی طرح دھو اور جلد کو، بدن کو اچھی طرح صاف کرو، پاک کرو. تو یعنی کہیں کوئی جگہ رہ نہ جائے. روایت یہ ضعیف ہے اور اگلی حدیث بھی اگرچہ ضعیف ہے، لیکن یہ ٹھیک ہے کہ کوشش کرنا کہ جسم کا کوئی حصہ جو ہے خشک نہیں رہنا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک موضع شعرۃ من جنابۃ، جس نے ایک بال کی جگہ جنابت سے وہ چھوڑ دی، لم یغسلھا، اس کو دھویا نہیں، جسم کے کسی حصے سے اتنی جگہ رہ گئی، فعل بھا کذا وکذا، اس کے ساتھ ایسے ایسے کیا جائے گا، من الناری، آگ میں، یعنی اس کو سخت ترین سزا ہوگی. حضرت علی کہتے ہیں فمن ثم عادیت رأسی، اسی وجہ سے میں اپنے سر کا دشمن ہو گیا، یعنی اپنے سر کے بالوں کا دشمن ہو گیا ہوں، منڈوا دیتا. فمن ثم عادیت رأسی، فمن ثم عادیت رأسی، 3 بار یہ کہا. تو لیکن دارمی میں لم یکرر، اس میں یہ تکرار نہیں ہے، اس میں یہ بار بار نہیں ہے، بس ایک بار ہے فمن ثم عادیت رأسی. روایت یہ بھی ضعیف ہے، لیکن اتنی بات یہ صحیح ہے کہ یہ کوشش کرنا کہ جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی لا یتوضأ بعد الغسل، غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے. یعنی وہ جو وضو کیا ہوا ہے نا غسل سے پہلے، جو حدیث میں آپ نے طریقہ سمجھا کہ استنجے کے بعد غسل کیا ہے پھر اپنے سارے جسم پہ پانی بہایا ہے، تو وہی غسل جو ہے، وہی وضو، اسی کو کافی سمجھا ہے. اس کے علاوہ الگ سے دوبارہ نماز کے لیے غسل کے بعد وضو نہیں کیا. تو اگر تو وہ وضو نہیں ٹوٹا، وہ وضو موجود ہے، جیسے ٹوٹنے کی ایک کیفیت یہ ہے کہ وہ شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا، تو وہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ من مس ذکرہ فلیتوضا، جو شرمگاہ کو ہاتھ لگائے وہ وضو کرے. اب اگر نہیں ٹوٹا، اس کے لیے عام لوگ یہ احتیاط کرتے ہیں کہ وہ پہلے جو ہے وہ صابن اس حصے پہ لگا کے اچھی طرح صفائی کر لی، تو اس کے بعد وضو کیا. اب پھر دوبارہ نہاتے وقت جو ہے جسم کے اس حصے پہ وہ صابن وغیرہ لگانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. تو اس لیے اگر وہ وضو نہیں ٹوٹا تو پھر وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی وضو کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. اگلی روایت ہے قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی یغسل رأسہ بالختم، اللہ کے نبی ختمی کے ساتھ، یہ ایک وہ درخت سا ہے، بوٹی سی ہے جس کے ساتھ سر کو جو نا وہ دھوتے ہیں. تو وہ جنوب، آپ جنوبی ہوتے تو اس کو جو ہے سر پہ پانی میں شامل کر کے اس کے ساتھ جو ہے سر دھوتے تھے. تو یعنی پہلے سر دھو لیا اس پانی کے ساتھ جس میں وہ ختمی ملی ہوئی ہے، اور پھر باقی جسم پہ پانی الگ بہایا، سر پہ الگ سے پانی نہیں بہایا، اسی پانی کو کافی سمجھا ہے. تو مطلب کیا ہے کہ اگر پانی میں کوئی ایسی چیز ملا لی جائے، جیسے بیری کے پتے ہیں، اچھی طرح صفائی ہو جاتی ہے، بیری کے پتے ڈال کے پانی کو ابال لیا تو وہ پانی پاک ہی ہے، پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، یعنی طاہر اور مطہر جسے کہتے ہیں نا،
کہ اگر تو اس کے یہ اوصاف جو ہیں، جب اس کو عام پانی کہا جاتا ہے، پانی، ٹھیک ہے، تو پھر اس میں دونوں وصف موجود ہیں، طاہر اور مطہر ہونے کے. تو ایسے ہی ہے، وہ پانی اس میں بے شک بیری کے پتے شامل ہو گئے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بالکل اس کی وہ نام ہی چینج کر دیں، اب اس کو پانی نہ کہیں، کچھ اور نام، جیسے شربت ہے، اب نام ہی چینج ہو گیا نا. تو آپ اس سے سرد ہوتے، جنبی ہوتے، اور یج تازی کا اسی پر کفایت کرتے، بلا یصب علیہ الماء، الگ جو ہے وہ پانی اس پر نہیں بہاتے تھے کہ دوبارہ پھر جو ہے سادہ پانی بہائیں تاکہ وہ غسل میں جو ہے وہ یہ والا پانی شمار ہو جائے، نہیں، تو اسی کو کافی سمجھتے تھے. تو اس کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ وہ مائع مطلق کہتے ہیں اس کو، جو جس پر پانی کا لفظ بولا جاتا ہے نا جب تک، تو اس میں دونوں وصف ہوتے ہیں، طاہر بھی اور مطہر بھی، وہ پاک بھی کرتا ہے. لیکن جب ان سے اس پر پانی نہ بولا جائے، جیسے شربت کا لفظ ہم بولتے ہیں، نام ہی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، پیپسی یہ بوتل جو ہے تو وہ بھی پانی، تو بے شک سیون اپ کہہ لیں، سفید رنگ کا ہو پانی، تو وہ بھی اب اس کو سمپل سادہ پانی نہیں کہتے، ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر تو اس کا نام ہی ختم ہو جائے، وہ پانی نہیں رہا سادہ، تو پھر اس کا حکم بدل جائے گا. لیکن جب تک وہ مائع مطلق کہتے ہیں، سادہ پانی کہلاتا ہے، تو تب اس میں دونوں وصف موجود ہیں، وہ طاہر بھی ہوتا ہے، مطہر بھی ہوتا ہے. حضرت اللہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے رآ رجلا، ایک آدمی کو دیکھا، یغتسل بالبرازی، وہ باہر فضا میں، کھلی فضا میں نہا رہا تھا، میدان میں. فصعد المنبر، آپ ممبر پہ چڑھے. یہی آپ کا اسلوب تھا کہ جب کسی کو غلطی کرتے ہوئے دیکھتے تو ڈائریکٹ اس کو نام لے کے نہیں ٹوکتے تھے، ٹھیک ہے، کہ فلاں بندے نے ایسا کیا ہے. آپ کیا کرتے؟ ممبر پہ تشریف لاتے اور کہتے لوگ ایسا کرتے، لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ما بال الناس، لوگوں کو کیا ہو گیا ایسے کرتے. تو یہ انداز ہوتا تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت کا ایک اسلوب ہے کہ آپ ڈائریکٹ اگر کسی کو نشانہ بنا کے بات کریں گے تو وہ بات سمجھے گا نہیں، وہ فائدہ کی بجائے الٹا نقصان دے گی. تو دعوت بھی حکمت کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ حدیث ہم پڑھ رہے تھے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے رآ رجلا، ایک آدمی کو دیکھا، یغتسل بالبرازی، وہ کھلی فضا میں، میدان میں وہ نہا رہا ہے. فصعد المنبر، آپ ممبر پہ چڑھے. فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، جو خطبے کا طریقہ ہے کہ پہلے اس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے. ثم قال، پھر فرمایا آپ نے، ان اللہ حیی، اللہ بہت حیا والا ہے، ستیر، بہت پردہ ڈالنے والا ہے، یحب الحیاء والتستر، وہ حیا اور پردے کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، پردہ کرنے کو پسند کرتا ہے. فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کوئی غسل کرے، فَلْيَسْتَتِرْ، اسے پردہ کرنا چاہیے، چھپنا چاہیے. تو ایسے ہی کھلا ننگا نہانا جو ہے، بعض اوقات جو ہے وہ ایسے گندگی عام ہو جاتی ہے نا کہ اس کو کوئی برا سمجھتے ہی نہیں، جیسے یورپ میں وہ کیفیت ہے. رواہ ابو داود والنسائی وفی روایتہ قال ان اللہ ستیر، اللہ بہت پردہ ڈالنے والا ہے. فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کوئی ارادہ کرے، أَن يَغْتَسِلَ، کہ وہ غسل کرے، فَلْيَتَوَارَ بِشَيْءٍ، اسے کسی چیز کے ساتھ پردہ کرنا چاہیے، چھپ جانا چاہیے. جی اگلی روایت ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ ان کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اقرأہم ابی بن کعب، صحابہ میں سب سے زیادہ قرآن بہترین پڑھنے والے یا قرآن کے بڑے عالم وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تلاوت کے اعتبار سے واقعی سب سے نمایاں یہ تھے. اور یہ بھی فرمایا تھا جو چاہتا ہے قرآن کو تر و تازہ پڑھے تو وہ 3 صحابہ کا نام لیا تھا، ان میں سے ایک حضرت ابی بن کعب بھی تھے. اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب وہ نماز تراویح باقاعدہ ایک امام کے پیچھے اکٹھا کیا نا، ویسے تو پہلے بھی پڑھتے تھے لیکن وہ مختلف ٹولیوں میں،
جب ایک امام کے پیچھے اکٹھا کیا تو امام کے لیے بنایا تھا. تو کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث تھی نا انما الماء من الماء، وہ شروع میں پڑی تھی باب کے شروع میں، کہ جب تک وہ اخراج منی نہ ہو تب تک غسل فرض نہیں ہوتا. رخصہ، یہ رخصت تھی فی اول الاسلامی، اسلام کے شروع میں. ثم نہی عنہا، پھر اس سے روک دیا گیا. پھر بعد میں وہی جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اب جو ہے وہ غسل فرض ہو جاتا ہے چاہے انزال نہ بھی ہوا ہو. اگلی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ اللہ کے نبی کے پاس آیا. فقال، اس نے آ کے کہا انی اغتسلت من الجنابہ، میں نے غسل جنابت کیا. وصلیت الفجر، فجر کی نماز پڑھی میں نے. فرأیت قدر موضع الظفر، ایک ناخن جتنی جگہ پانی نہیں پہنچا تھا. تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا لو کنت مسحت علیہ بیدک، اگر تو اپنے ہاتھ سے ہی وہاں مل لیتے اجزا کا، تو کافی ہو جاتا تجھے. تو اگر اس طرح کوئی جگہ رہ گئی ہے، ابھی ہاتھ جو ہے وہ گیلے ہیں، وہی پانی موجود ہے، تو اس پہ مل لے تو وہ غسل اس کا پورا ہو گیا. تو کیا معلوم ہوا، اور اگر اس کو بعد میں پتا چلا ہے تو پھر وہ جو نماز پڑھ چکا ہے اس کو دہرانا پڑے گا. اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کانت الصلاۃ 50، پہلے نمازیں 50 فرض ہوئی تھی. والغسل من الجنابۃ 7 مرات، اور غسل جنابت وہ 7 بار تھا، کہ اگر کسی نے غسل کرنا ہے تو 7 بار نہائے گا تو غسل ہوگا. وغسل البول من الثوب، اگر کپڑے پہ پیشاب کے چھینٹے پڑ گئے ہیں تو وہ بھی 7 بار دھونا تھا. تو فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسأل، اللہ کے نبی مسلسل سوال کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے، مسلسل وہ آسانی مانگتے رہے. حتیٰ جعلت الصلاۃ 5، حتیٰ کہ نماز تو 5 نمازیں فرض ہو گئی. وغسل الجنابت، اور غسل جنابت جو ہے وہ مرتن، ایک بار بس. اور غسل ثوب جو ہے پیشاب سے، وہ بھی ایک بار. تو اللہ تعالیٰ نے یہ گویا کہ آسانی کر دی. تو بہرحال حدیث تو ضعیف ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اب ایک بار اگر نہ دھو لیا ہے، جسم کو دھو لیا یا کپڑے کو دھو لیا تو بس کافی ہے، اس کا جو ہے وہ غسل بھی ہو گیا اور کپڑا بھی پاک ہو گیا. آگے ہے مخالطۃ الجنب وما یباح لہ، جنبی آدمی سے میل جول اور اس کے لیے کہاں تک جائز ہے، کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، کیا چیزیں جنبی کے لیے جائز ہیں، کیا جائز نہیں ہے. یہ پہلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لاقی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا جنوب، اللہ کے نبی مجھے ملے، میں جنبی تھا. فاخذ بیدی، آپ نے میرے ہاتھ سے پکڑ لیا. فمشیت معه، میں آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، آپ نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا. حتی قعد، یہاں تک کہ ایک جگہ پہ آپ بیٹھ گئے. فانسللت، میں وہاں سے کھسک گیا، چپکے سے نکل گیا. فاتیت الرحل، میں اپنے گھر میں آیا. رحل کہتے ہیں پڑاؤ، وہ مکان گھر بھی ہو سکتا ہے، وہ اگر خیمہ شیمہ ہو تو وہ بھی ہو سکتا ہے. فاغتسلت، میں نے آ کے وہاں غسل کیا. ثم جئت وهو قائد، میں پھر جب واپس آپ کے پاس آیا تو ابھی آپ وہاں ہی بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ نے فرمایا اینا کنت یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ کہاں تھے. فقلت له، میں نے کہا اللہ کے نبی یہ مسئلہ تھا کہ میں نے نہانا تھا، اس لیے میں کھسک گیا، تو اب میں غسل کر کے پھر آیا. تو یعنی یہاں یہ بات اختصار ہے، یہ پوری بات میں نے آپ کو بتا دی. فقال، آپ نے فرمایا سبحان اللہ ان المؤمن لا ينجس، مومن ناپاک نہیں ہوتا.
یعنی یہ جو نجاست ہے نا جنابت کی حالت میں، یہ نجاست حکمی ہے، کوئی ایسی نہیں ہے کہ بندہ ناپاک ہو گیا اس کو چھوئیں گے تو ناپاک ہو جائے گا۔ بھئی تو پاک تھا، ہاتھ سے میں نے پکڑا، میرے ساتھ بیٹھا تھا، کیا ہوا؟ یہ بخاری کے لفظ ہیں، اور مسلم میں اسی معنی کی روایت ہے، اور اس میں یہ لفظ ہیں فقلت له، میں نے وضاحت سے کہا اللہ کے نبی لقد لقیتنی، آپ مجھے ملے تھے، وانا جنوب، میں جنبی تھا، فقرہت ان اجالسک، تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اس حال میں آپ کے ساتھ بیٹھوں، جب تک غسل نہ کر لوں مجھے آپ کے ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگا۔ تو اور بخاری میں دوسری روایت میں ایسے ہی ہے، یہ تفصیل موجود ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں غسل کر کے آیا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ جب یہ نجاست جو ہے نا یہ حکمی ہے، اس لیے غسل فرض کیا اس پر، لیکن وہ نجس نہیں ہے بندہ، اس لیے اس کا پسینہ، اس کا جھوٹا جو ہے وہ پاک ہے، اس سے مصافحہ کرنا، اس کے ساتھ کھانا پینا، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ناپاک نہیں ہے، وہ نجس نہیں ہے کوئی۔ جی اگلی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ذکر عمر بن الخطابی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر نے اللہ کے نبی کو بتایا انہ تصیبہ الجنابۃ من اللیل، رات وہ جنبی ہو گئے تھے، رات جنبی ہو جاتے ہیں وہ، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا تبضع وغسل ذکرک ثم نم، وضو کرو، شرمگاہ کو دھو لو، پہلے وضو کرنا ہے پھر دھونا ہے۔ اصل میں درمیان میں یہ جو واؤ ہے نا، یہ واؤ ہوتی ہے جمع کے لیے، یہ دو کام کرو، ترتیب اس میں نہیں ہوتی۔ جب یہ درمیان میں واؤ کا استعمال ہوتا ہے نا تو ترتیب نہیں ہوتی۔ اب یہ نہیں ہے کہ پہلے وضو کریں گے پھر دھوئیں گے، ظاہری بات ہے پہلے استنجا ہے پھر وضو ہے، اور یعنی فوری طور پہ اگر نہ غسل کیا جائے، بلکہ غسل وہ جب صبح اٹھوں گا تو کر لوں گا اس نیت سے وہ سو جائے، تو یہ ٹھیک ہے، سو سکتا ہے، البتہ اس کے لیے مستحب بہتر یہ ہے کہ وہ وضو کر کے سوئے، بے وضو نہ سوئے، تاکہ ایک طرح کی طہارت اس کو حاصل ہو جائے، اور پھر جب صبح اٹھے گا تو وہ کر لے غسل اس وقت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اذا کان جنوبا، جب جنبی ہوتے، فاراد ان یاکل او ینام، آپ کھانا چاہتے یا سونا چاہتے، توضأ وضوءہ للصلاۃ، تو نماز جیسا وضو کرتے، ٹھیک ہے، یعنی وضو کر کے تو سو جاتے۔ یہ وہی پیچھے جو بات بیان ہو گئی کہ اس کے لیے اس مستحب یہی ہے، بہتر طریقہ یہی ہے کہ وہ وضو کر کے پھر سوئے۔ اسی طرح اگلی روایت ہے، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا اتی احدکم اہلہ، جب تم میں سے کوئی ایک اپنی بیوی کے پاس آئے، ثم اراد ان یعود، پھر دوبارہ آنا چاہے، تو فلیتوضأ بینہما وضوءا، درمیان میں وضو کر لے۔ یہ بھی بہتر طریقہ ہے، افضل طریقہ ہے کہ وہ وضو کرے، فإنہ انشط للعود، اس میں جو ہے وہ زیادہ یہ نشاط پیدا ہوگا، زیادہ لذت ہوگی، تو زیادہ پاکیزگی اس میں ہوگی، تو یہ بہتر ہے کہ انسان کر لے، یہ بھی کرنا ضروری نہیں ہے۔ جی یہاں تک ہم رہنے دیتے ہیں، صبح انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔